اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ آج کل کے دور میں قرآن فہمی جو ہے وہ بہت ہی کمیاب ہو گئی ہے، اور جو قرآن فہمی کی باتیں کرتے ہیں وہ خود قرآن فہمی کے برخلاف باتیں کرتے ہیں۔ کشف کرامت جو اولیاء سے سرزد ہوتی ہے، اس کے خلاف بہت ساری باتیں ہم کو سننے میں ملتی ہیں، اور اس میں یہ بھی باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں بزرگ نے فلاں کرامت کیسے دکھا دی، فلاں بزرگ نے فلاں کرامت کیسے دکھا دی، اور یہ کس طرح ممکن ہے۔ معجزات جو انبیاء کرام سے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی یہ کرامات جن سے سرزد ہوتی ہیں یہ بالکل ہی جو ہے قرآن پاک اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کل کا دور سائنسی دور ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے دکھائی جائیں کہ اولیاء اللہ کس طرح کرامت دکھاتے ہیں، اولیاء اللہ کس طرح ہواؤں میں اڑتے ہیں، اولیاء اللہ کس طرح ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر دور کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کو ہر بات میں قرآن پاک اور حدیث کو ہی اپنا مرشد، اپنا رہنما جاننا چاہیے۔ ابھی ان کو تفکر کرنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرے پاس تخت بلقیس کو حاضر کیا جائے، تو ایک جن نے کہا کہ ایک پہر میں لا کے حاضر کر دوں گا، اور ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے اور تخت کو آپ کے سامنے لا کے میں حاضر کر دوں گا۔ تو قرآن پاک میں یہ علوم موجود ہیں جن میں سے ایک چیز کو دوسری جگہ پر کسی بھی ذریعے کے بغیر، پلک جھپکنے کے بغیر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام خود آ کے بی بی مریم سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ بی بی مریم نہ نبی تھیں نہ ہی کوئی رسول تھیں، ایک نبی اور رسول کی والدہ محترمہ تھیں۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ حدیث جبریل میں بھی موجود ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور صحابہ کرام جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بشری روپ میں وہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ان سب باتوں سے یہ چیز بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کشف، یہ کرامات جو ہیں یہ بالکل قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کی گفتگو سنی، اور وہ اس کی گفتگو سن کے ہنس پڑے۔ انسان کو یہ صلاحیت عطا کی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی نہ صرف گفتگو سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور ان کے خیالات کو سن سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو ہم اتنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، اور ہم وہ بات نہیں کرتے کہ بغیر قرآن پاک اور حدیث سے صرف اپنی بنائی ہوئی عقلی دلیلوں سے آپ کے سامنے بات رکھیں۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن پاک اور حدیث سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن پاک اور حدیث سے باہر ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ ابھی وحدت الوجود کے بارے میں ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آج ہم اس کے ضمن میں آپ کے سامنے 3 آیات پیش کرتے ہیں، 3 حوالے پیش کرتے ہیں جو وحدت الوجود کے بارے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے اپنے دوسرے موضوع کی طرف آگے جائیں گے۔ تو اللہ پاک سورہ حجر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہوگی، پھر
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، اور جب میں نے روح پھونکی تو فرشتوں کو آدم کے حضور سجدہ کرنا پڑا۔ آدم کی عظمت اور اس کا شان اور اس کا مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہے۔ سمندر سے اگر ایک قطرہ پانی کا نکالا جائے تو اس ایک قطرے میں سمندر کی تمام صفات موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی تو اس روح کی وجہ سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تر صفات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینی چاہی وہ انسان کو عطا ہو گئیں۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے خالق بھی ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ تخلیق بھی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے انسان رحمان بھی ہے، انسان رحیم بھی ہے، اسی وجہ سے انسان میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، جس کا علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات بطور دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، اس لیے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ آپ کو یہ بات میں ذہن نشین کرا دوں کہ ذات کا مظہر ہونا الگ بات ہے، صفات کا مظہر ہونا الگ بات ہے، اور ان دونوں میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور اللہ پاک نے اس آیت میں بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ عظمت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح ہے، جو اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 88، اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ یہ آیت بھی وحدت الوجود کے حساب سے ایک بہت بنیادی حصہ رکھتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، وہ جس اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ یعنی اللہ کا چہرہ، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، ہر شے فنا ہے، ہر شے موت ہے، مگر سوائے اللہ کے چہرے کے کہ اللہ کا چہرہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے جو ہے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ تم ہلاک ہو اور میں زندہ ہوں۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور زمین پر جتنی مخلوق ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے، سب کچھ فنا ہے اور باقی رہنے والی اس رب کی ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر چیز فنا ہے اور مجھے بقا ہے۔ تو یہی جو ہے موضوع رہتا ہے وحدت الوجود کا کہ کائنات جو ہے وہ فنا ہے، کائنات جو ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور یہی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ تم فنا ہو میں بقا ہوں، تم ہلاک ہو میں زندہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق تو موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید کے ضمن میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کے ضمن میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تبھی یہ موضوع جو ہے صوفیہ کرام میں زیر بحث ہوتا ہے کہ جب تمام مخلوق ہلاک ہے، جب تمام مخلوق فنا ہے، تو پھر حقیقت میں وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور یہی وجود قرآن پاک سے ثابت ہے اور کسی اور کا وجود قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہی وحدت الوجود کی بنیادی آیات ہیں، اور اس کے ضمن میں آخری دو آیات جو انتہائی بنیادی تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور انہی اولیاء اللہ کرام سے اللہ تعالیٰ جو کام لیتا ہے ان سے کرامات ہوتی ہیں، ان سے کشف ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ قرآن پاک کی آیات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو تسخیر کائنات ہے
یہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو عطا کیا جاتا ہے۔ اور خود اللہ پاک نے تسخیر کائنات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے سورج اور چاند کو اپنے ایک نظام کا پابند بنا لیا، یعنی اس کو سخر کیا، اس کی تسخیر کی۔ پھر اللہ پاک نے پاک میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ سے کفار پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تسخیر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر دیکھو وہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کیا ہوا ہے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے آگے مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو تمہارا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی جو کہ نظام کے تحت آتے جاتے رہتے ہیں، وہ دن رات بھی تمہارے تسخیر میں دے دیے، تمہارے لیے تابع کر دیا۔ تو اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ بات کا آغاز کیا کہ اللہ نے بتایا کہ ایک کشتی کو کس طرح تسخیر کیا ہے انسان نے۔ کہ کشتی بنتی تو اللہ کے دیے ہوئے سامان سے ہے، کشتی چلتی تو اللہ کے بنائے ہوئے دریا پر ہے، اور کشتی دریا پر اللہ کے حکم سے جب چلتی ہے تو تیزتی رہتی ہے، ڈوبتی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، یہ تسخیر کی قوت دی ہے کہ کشتی کو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہی ہے انسان کی تسخیر کی حد۔ تو اسی طرح دریا بھی اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ اسی طرح سورج اور چاند کی گردش کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قائد تمہارے تسخیر میں دے دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دن اور رات کو بھی ہم نے تمہارے تسخیر میں دے دیا، یعنی جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تو وقت کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ اللَّحْمَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریا اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ و پسندیدہ گوشت کھاؤ۔ تو ہم ان آیات کو مطالعہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے زمین و آسمان ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ اور یہ تسخیر ہے، یہ کن کے لیے، کن کو عطا کی گئی ہے، ان آیات پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں گفتگو کریں گے، اور تسخیر کے حساب سے جو دوسری آیات ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کشف، یہ کرامات، یہ تسخیر کائنات تو انسان کو بطور انعام عطا کر دی ہے، لیکن انسان جو ہے اس تسخیر کائنات سے خود غافل ہے، اور خود ہی ان چیزوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اور خود کو انسان خلیفۃ الارض اور خلیفۃ اللہ سمجھنے کے بجائے ایک مجبور محض انسان سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، اور اس روح پھونکنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی اس کائنات پر حکمرانی قائم ہو۔ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔